ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کی ایک تحریر. نام تو اس کا خادم حسین تھا، مگر جب بھی ملتا یہی کہتا کہ آپ کا بھائی عنقریب عزت حاصل کرنے والا ہے. یوں پورے ہاسٹل میں وہ ڈاکٹر قریب العزت کے نام سے پکارا جانے لگا. اس کے سر پر رومال ایسے ہی تھا جیسے آپ کے سر پر بال. رومال اس کے لباس کا نہیں، جسم کا حصہ تھا. اس لیے جب پریشان ہوتا رومال کا رنگ اڑا ہوتا. کوئی احترام ایک بار سر کہتا تو جواب دینے سے پہلے رومال درست کرتا. اگر کوئی دوسری بار کہتا تو کہنے والے کو درست کرتا. اس کے شناختی کارڈ پر بھی شناختی نشان کے طور پر سر پر رومال درج تھا. کسی جنازے پر جاتا تو سیاہ رومال اوڑھتا. البتہ کسی لڑکی کو ملنے جاتا تو گلابی رومال سے سرپوشی کرتا. امتحان کے دنوں میں سیاہ رومال ہی سے کام چلاتا. وہ کہتا ہمارے گھرانے میں اس قدر پردہ ہے کہ کوئی لڑکی اور بزرگ ننگے سر باہر نہیں نکل سکتا. میری والدہ تک میرے والد سے پردہ کرتی ہیں. والد ہر اس گھر کو جس میں داخل ہوتے ہی خاتون خانہ پردہ کر لیتی اپنا ہی گھر سمجھتا. اس لیے دوسروں کے گھر اس وقت تک داخل نہ ہوتا جب تک کسی خاتون کو بے پردہ نہ دیکھ لیتا. دوسری بار دیکھتا تو دماغ کی، اور اگر میرے ساتھ تیسری بات وہ اسے ایک خوبصورت لڑکی نظر آتی تو اپنی آنکھوں کے لیے دوا تجویز کرتا. ایک دن میرا لکھا ہوا نسخہ دیکھ کر کہنے لگا بھائی بڑا بچگانہ نسخہ ہے، یعنی اتنا صاف کہ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. اصل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی تحریر صرف میڈیکل سٹور والا پڑھ سکے. جب سے اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے مرمری گنبد دیکھے، پھر اس نے کبھی اسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نہ کہا، ہمیشہ کوئین ایڈورڈ میڈیکل کالج کہتا. وہ جب ہاسٹل میں آیا تھا تو بات بات پر گالی دیتا. ہاسٹل میں رہ کر البتہ یہ تبدیلی آ گئی کہ اس نے گلوکاری بھی سیکھ لی. اس لیے کہ ہاسٹل میں جسے گانا نہ آئے وہ نہا نہیں سکتا، کیونکہ غسل خانوں کی کنڈیاں تو ہوتی نہیں. پچھلے دنوں اس کی ممانی کو میر تقی میر پسند کرنے پر طلاق ہو گئی. وجہ پوچھی تو بولا کہ ہمارے یہاں تو غیر مرد کو پسند کرنے پر قتل ہو جاتے ہیں، طلاق تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم تو کہتے تھے تمہارا خاندان والوں کو علم و فضل سے بہت لگاؤ ہے. بولے ہاں اتنا لگاؤ ہے کہ جس دن علم اور فضل دونوں میں سے کوئی چھٹی پر ہو میرے دادا کسی اور نوکر سے حقے کی چلم نہیں بھرواتے. 7 ماہ قبل اس کے والد کے پھر مرنے کی اطلاع ملی تو میں نے پوچھا وہ تو ابھی پچھلے مہینے مرے تھے. کہنے لگا پچھلے مہینے مرے تو تھے مگر ہمسائی پر. اس بار عورت کی بجائے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. ڈاکٹر قریب العزت کو کبھی کسی نے فون سنتے نہ دیکھا تھا. ایک دن میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر قریب العزت فون سن رہا ہے. خبر ملتے ہی لڑکوں کی ایک ٹولی فوراً اسے مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون بوتھ پر پہنچی تو وہاں اسے کوئی پہچان نہ سکا، کیونکہ آج تک کسی نے اسے ننگے سر نہ دیکھا تھا. اس کا سر ہمیشہ کے لیے ننگا ہو گیا تھا. اس کی والدہ ہسپتال میں انتقال کر گئی تھی. اسی روز وہ بھی ہاسٹل سے انتقال کر گیا. جاتے ہوئے اس کا سر پر کوئی رومال نہ تھا، مگر کوئی اس کا ننگا سر نہ دیکھ سکا، کیونکہ ہر دیکھنے والی آنکھ پر آنسوؤں کا رومال تنا ہوا تھا. یوسفی صاحب بشارت نے ان دنوں BA کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا. 50-50 وہ اتنے زور و فخر اور وثوق سے کہتے تھے گویا اپنی کانٹا تول نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے.
فرصت ہی فرصت تھی، کیرم اور کورٹ پیس کھیلتے، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آتے۔ گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے۔ افسانہ نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی۔ نیاز فتح پوری کی اطلسی فقرہ ترازی اور ابوالکلام کی جھومتی جھامتی گجگامنی نثر کی چھاپ ایک انہی پر موقوف نہیں، اچھے اچھوں کی طرز تحریر تھی، بازو پر ماتھے کی جھومر کے مانند اور کچھ پر دھوبی کے نشان کی طرح۔ بشارت نے ان دنوں ایک افسانہ لکھا جس کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا: انجم آرا کی حسن آفرینیوں، سحر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا۔ وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنے اطلسی ہاتھوں کو اپنی ہی دزدیدہ آنکھوں پر رکھا۔ سلیم نے انجم آرا کے دست ہنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساق بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر 4 نقطے ثبت کر دیے۔ اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے۔ بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات، حیا اور ہیروئن نے دی ہو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے واو سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت اور طوالت میں اضافہ فرما دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، ناآشنائے عصر، بیگانہ خویش، نمک پروردہ ریش، خرابہ حسرت کے موسوم احمد بابی الکلام 1888 عیسوی 1305 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم۔ اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت، طوالت اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔